بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے، لیکن گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑے کو پتہ لگ جائے اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے تو آپ کو شہر میں گھوڑا کہیں نظر نہیں آئے گا، گھوڑے صرف جنگلوں پہاڑوں میں نظر آئیں گے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ اسٹرانگ ہی از، اس لیے لوگ اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ انسان کو نہیں پتا ہوتا اکثر جگہ پہ کہ ہاؤ اسٹرانگ ہی از، اس لیے وہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرتا ہے اور لو پرفارمنس پہ دنیا سے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہ ٹاپ لیول کے اوپر چلتا ہے۔ اف ہی نوز کہ اسپرٹ کی خوراک کیا ہے، دس از اسٹرینج تھنگ، انسان جتنی خوراک زیادہ کھاتا ہے اتنا اس کی اسپرٹ کو پرابلم ہوتا ہے، اس کی روح کو پرابلم ہوتا ہے، روح پریشانی میں دب جاتی ہے۔ کسی بھی آپ تھکاوٹ کی حالت میں اس کو پڑھ کے سوچیں، اگر آپ 10 منٹ بھی سوئیں گے once you wake up you'll be fresh۔ میسلو کی ایک بیسک چیز جو مسنگ تھی وہ تھی اسپریچولیٹی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں بدرجہ اتم اس کو فالو کیا گیا ہے کہ روح کی آپ خوراک پوری کر دیں، آپ کا جسم روح کے تابع ہوتا ہے۔ ہیومن باڈی از میڈ ان سچ اے پیٹرن، اف یور اسپرٹ از لائف، ہینڈسم اینڈ اسٹرانگ، اٹ کین فائٹ بھوک، پیاس، گرمی، سردی، مخالفت، دشمنی، ایوری تھنگ۔ ہیومن بینگ ایز اے ریمارکیبل مشین، آئی کین آئی ول پہ چلتی ہے۔ جب وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ آئی کین، اٹ ڈز، اور جب وہ ہار مان جائے ہی اسٹاپس۔ ہیومن لمٹس کا انسان کو نہیں پتا ہوتا اپنی لمٹس کا، جس طرح گھوڑے کا بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے، لیکن گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑے کو پتہ لگ جائے اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے تو آپ کو شہر میں گھوڑا کہیں نظر نہیں آئے گا، گھوڑے صرف جنگلوں پہاڑوں میں نظر آئیں گے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ اسٹرانگ ہی از، اس لیے لوگ اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ انسان کو نہیں پتا ہوتا اکثر جگہ پہ کہ ہاؤ اسٹرانگ ہی از، اس لیے وہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرتا ہے اور لو پرفارمنس پہ دنیا سے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو اپنے ٹاپ گیئر 9 پہ چلتے ہیں، فلائز بیکاز ہی از فلائنگ دیم، تو وہ ٹاپ لیول کے اوپر چلتا ہے۔ اف ہی نوز کہ اسپرٹ کی خوراک کیا ہے، دس از اسٹرینج تھنگ، انسان جتنی خوراک زیادہ کھاتا ہے اتنا اس کی اسپرٹ کو پرابلم ہوتا ہے، اس کی روح کو پرابلم ہوتا ہے، روح پریشانی میں دب جاتی ہے۔ جتنا خوراک کو کنٹرول کرتا ہے اتنا اس کی روح اسٹرانگ رہتی ہے۔ روزہ سب سے بڑا ویپن ہے، سب سے پوٹنٹ ویپن ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے شکوہ کیا میں غریب آدمی ہوں، میں نکاح نہیں کر سکتا، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزے رکھو، اٹ ول ہارنس یو۔ گھوڑے کی رین جیسے پڑتی ہے کنٹرول کرتا ہے، اٹ ول کنٹرول یو، اٹ ڈز کنٹرول۔ رمضان میں اپنی مینٹل اسٹیٹ دکھا کریں، دس از اے پریکٹیکل ایگزامپل۔ الحمدللہ آج تک ابھی دنیا کے اس ٹائم میں کیلنڈر میں چل رہے کہ آس پاس کے لوگ روزے رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس کا پتہ نہیں بعد میں شاید یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رمضان میں آپ کو پتہ ہوتا ہے ہم کس RPM پہ چل رہے ہوتے ہیں، کس گیئر پہ چل رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے خوراک کو دبا دیا ہوتا ہے۔ ہم اکثر 1 سے 2 کچھ ایک ٹائم کا کھانا کھا کے وہ مہینہ گزارتے ہیں، تو اس میں روح پل رہی ہوتی ہے، رات کو قرآن سنتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کچھ پڑھ لیتی ہے، کچھ زیادہ سنتے ہیں، کچھ کم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن دونوں طرف کام چل رہا ہے۔ روح کو آپ فیڈ بھی دے رہے ہیں جو اس کی ضرورت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ ذکر جو اس روح کی اس دنیا سے آیا ہے جہاں سے روح خود آئی ہے، وہ وہی کہ الفاظ جب اس کو بار بار سننے کو ملتے ہیں، اٹ گیٹ اسٹرانگر، اور ساتھ میں اس کی فزیکل نیڈ کو ہم نے دبایا ہوتا ہے۔ سو ون تھنگ دیٹ میسلو واز بلائنڈ اباؤٹ، ہی نیور ایڈریسڈ، واز اسپریچولیٹی، اور سیکنڈ اس میں چیز یہ تھی کہ اسپرٹ اور فزیکل گروتھ از وائس ورسا۔ جم کا آرنلڈ جو ہوتا ہے، ہی از ناٹ اے سپر مین، وہ صرف کارٹون کا سپر مین ہے۔ حضرت علی کا قد کاٹ آپ احادیث میں پڑھ لیں، سن لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت عمر کی تو پھر قد کاٹ زیادہ تھا، اور ریسلر تھے وہ، لیکن حضرت عمر کے جہاد کے اندر کے کارنامے لوگوں کو کوٹ نہیں کیے جاتے۔ اٹ واز ناٹ ہز فیلڈ ایکچولی، ہی فیلڈ واز سم تھنگ ایلس۔ لیکن حضرت علی غربت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے گھر میں داماد آنے کے بعد بھی، اپنی خلافت تک بھی، خلافت کے تک پھر چینج ہوئی ٹائم، جب باہر کے پیسے غنیمت کے مال صورت میں آنے سٹارٹ ہو گئے، تب تک انہوں نے غربت کا ٹائم گزارا۔ حضرت امام حسن امام حسین کی پیدائش کے بعد تک بھی ایسا ہی ٹائم گزرا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ میرے ہاتھوں کے چھالے پڑے ہوئے، یہ چکی چلا چلا کے وہ دن کو اتنا کما کے لے آتے ہیں، مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا بنتا ہے۔ ہم بازار سے گندم پسی بھی نہیں خرید سکتے، جو پسا ہوا نہیں خرید سکتے، تو خود پیسنا پڑتا ہے۔ ہمیں ایک غلام دے دیں جو اتنے آ چکے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے خیبر میں گرفتار ہوئے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، کیوں نہ میں اس سے اچھی چیز تمہیں دے دوں۔ وہ کیا چیز دی تھی؟ درود فاطمی۔ کیا سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ، مختلف حدیث ہے، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ ان سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے
کسی بھی آپ تھکاوٹ کی حالت میں اس کو پڑھ کے سو جائے، اگر آپ 10 منٹ بھی سوئیں گے ونس یو ویک اپ یو ول بی فریش۔ سیدہ فاطمہ کو یہ ڈیوائن ہیلپ تھی جو کسی نوکر کے غلام لونڈی کے نخرے کے بغیر ان کو ملی، اور انہوں نے اس کے اوپر اکتفا کیا۔ اور وہی سیدنا علی تھے، کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ مدد ٹکا ان کے سامنے، کسی بھی جنگ میں، اپنی خلافت کی جنگوں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی، بدر میں لائن 1 سب سے سامنے، عتبہ کا بیٹا ہے، پہلی وار میں اٹھا کے زمین پہ مار دی اس کو، پیپل ور اسٹنڈ، یہ ہمارا پہلوان 6.5 فٹ کا ترنگا کدھر گیا؟ حضرت علی اس کے قد میں 2/3 بھی نہیں تھے اس کے، he was short heighted، حضرت علی عمر was tall heighted 6+ تھے، and he was 5.5 کے آس پاس ان کی ٹوٹل ہائٹ تھی حضرت علی کی۔ no one could stand his first chop۔ کیا کھاتے تھے وہ؟ ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا کھانے کو ٹوٹل۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ، یہ پروٹین کے چکروں سے باہر نکلیں، یہ ڈائٹ کے چکروں میں زندگی حرام نہ کریں۔ دس از اے پریکٹیکل لیسن آف دا لائف۔ گیو گروتھ ٹو یور اسپرچویلٹی، اسپرٹ کو گروتھ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔